السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض حسین، آپ دیکھ رہے ہیں فیاض حسین آفیشیل۔ اگر دیکھا جائے پاکستان تقریباً اپنے جو معاشی تقدم میں لگا ہوا ہے اپنی معیشت کو بچانے کے چکروں میں، تو اس کو بڑی حد تک جو ہے ابھی ریلیف نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ کیونکہ اگر آپ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ دیکھیں جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کو جو اگلے سال قرضے چاہیے یا جو پاکستان کی ضروریات ہیں وہ پاکستان بڑی حد تک جو ہے 7 سے 8 بلین جو ہے وہ اپنے پاس سے پوری کر رہا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ پاکستان بڑی حد تک جو ہے اپنی معاشی ترقی کی جو رفتار ہے، جو نیگیٹو میں تھی، پاکستان بڑے مسائل میں تھا، وہ کسی حد تک جو ہے اس نے ریکوری کرنا شروع کر دی ہے۔ اس کے ساتھ دیکھیے، اگر پاکستان نے جو پاکستان کے وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب اور عاصم منیر صاحب نے جو دبئی کا دورہ کیا ہے، اس میں بھی پاکستان کو بڑی حد تک جو ہے وہ دبئی سے ریلیف مل رہا ہے، جس میں تقریباً دبئی پاکستان میں 30 ارب ڈالر کے قریب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ آیا اس سارے دورے میں دیکھا جائے پاکستان وہاں پر پاکستانی فوج مشقیں کرنے گئی تھی، مشترکہ مشقیں، لیکن ان ساری چیزوں سے ہٹ کر اگر بات کی جائے تو میرے خیال میں یہ سارے معاملات سیاستدانوں کے سنبھالنے کے تھے، جو پاکستانی سیاستدان اس حد تک ابھی تک کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ لیکن اس کے باوجود چلیں، چیف آف آرمی سٹاف بھی شاید جو ہے ان یادداشتوں میں موجود تھے، تو ان کی کنٹریبیوشن ہوگی، کیونکہ پاکستان کی تاریخ دیکھی جائے تو سب سے پہلے تو باجوہ صاحب اور مختلف جو رئیس شریف صاحب نے بھی بڑے مسائل میں جو ہے نا، بڑے مسائل میں پاکستان کی مدد کی، اور عرب ممالک جو ہے وہ شاید پاکستانی حکمرانوں سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان کی آرمی کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے، یہ تو صرف پاکستان کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ دبئی 30 ارب ڈالر کے قریب کی سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے جو دوسری ابھی بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آہستہ آہستہ جو آئل پرائز ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں، جس سے پاکستانی عوام کو بھی کسی حد تک ریلیف مل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ریلیف ہماری معیشت پر بھی جو ہے نا اب کچھ نہ کچھ اپنے اچھے اثرات جو ہے وہ مرتب کر رہا ہے۔ ابھی خبریں بھی یہی گردش کر رہی ہیں، شاید جو ہے وہ پاکستان میں اس یکم کے بعد جو ہے آئل پرائز مزید جو ہے نا وہ 20-25 روپے تک بھی شاید کم کی جا سکے۔ اس کے ساتھ اگر ہم لوگ دیکھیں، پاکستان میں معیشت کا جو پہیہ ہے وہ آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو گیا، اور انرجی کرائسس جو عموماً گرمیوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اب بھی سردیوں کی وجہ سے ہمیں کیونکہ انرجی کی بھی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، تو اس ٹائم میں ہم اپنی صنعتوں کو تھوڑا سا بوسٹ دے سکتے ہیں۔ لیکن آج کل ہمارے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اسموک کا ایک ایشو آیا ہوا ہے، جس پہ ہماری مختلف عدالتوں نے بھی نوٹس لیے ہوئے ہیں، خاص طور پر لاہور جو دنیا کے غلیظ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ چکا ہے، اس کے اوپر ہماری طرف سے کچھ ایلیگیشن تو یہ کی جاتی ہیں کہ انڈیا میں جو ہے وہ شاید جو ہے وہ فصل کو جب آگ لگائی جاتی ہے اس کا بھی کچھ اثر ہوتا ہے، کیونکہ لاہور جو ہے وہ انڈیا کے بالکل بارڈر پر ہے۔ لیکن یہ ایلیگیشن اگر کسی حد تک ٹھیک بھی ہو تو ہم نے آج دن تک اپنے حصے کا کام نہیں کیا۔ ہم نے آج دن تک جو ہے وہ جو نان فٹی گاڑیاں تھیں، دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں تھیں، ان کو روڈ پر آنے سے منع کرنے کے لیے کوئی پراپر کام کیا۔ قانون سازی ضرور ہوئی ہوگی لیکن پریکٹیکلی اس میں کچھ نہیں ہے۔ ہم نے اپنے ملک میں ایک عمران خان صاحب کے علاوہ کہ کوئی بھی ایسا سیاستدان نہیں گزرا یا کوئی بھی ایسا حکمران نہیں گزرا جس نے درختوں پر یا انوائرمنٹ پر جو ہے نا توجہ دی ہو۔ انہوں نے کسی حد تک KPK میں توجہ دی تھی، یا انہوں نے ایک بلین ٹری منصوبہ شروع کیا تھا، شاید وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکا، اور باقی اس کے بعد آنے والی گورنمنٹ نے اس میں کوئی سیریس دلچسپی نہیں لی۔ لیکن اگر ہم اس طرح کے معاملات میں سیریس دلچسپی نہیں لیتے تو وہ ہمارے لیے کتنے مضر سے ہیں وہ تو ابھی لوریوں سے پوچھا جائے، کیونکہ ہر دوسرے بندے کا گلا خراب ہے، انفیکشن ہو رہا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو جو ہے نا اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں اپنی ملک کو ترقی دینے کے ساتھ ساتھ اپنی جو انوائرمنٹ ہے اس پر بھی توجہ دینی ہوگی، نہیں تو ہمارا اللہ ہی حافظ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔